جی دوستو، نماز قبول کیسے ہوگی یا نماز قائم کیسے ہوگی؟ نماز قائم ہوگی تو قبول ہوگی، نماز قائم کیسے ہوگی؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو بات وہی ہے کہ ذکر اللہ کے نام کا ذکر. ویسے صلاۃ کے جو اصل معنی ہے نا، اصل معنی وہ یہی ہے کہ کسی کا اسم کسی کے نام کی ضربیں لگا کے نور پیدا کرنا. صلاۃ کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی نام کی ضربیں لگا کے نور پیدا کرنا، یہ ہے اصل میں صلاۃ. اب اس کے معنی کوئی کیا کرے، کوئی کیا کرے، کوئی کیا کرے، جو جیسے معنی کرتا ہے وہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے. ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہم کسی کو جھوٹا کہنے کے لیے یا نہیں بیٹھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اپنی جگہ پہ سچے ہیں، سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، پر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا دل منور ہوئے ہیں؟ چلو جو صلاۃ کا ترجمہ آپ بتا رہے ہیں وہی درست، جو ہم بتا رہے ہیں وہ غلط صحیح، لیکن ہمارے بتائے ہوئے طریقے غلط صحیح، آپ والے بتائے ہوئے طریقے یا معنی درست صحیح، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے؟ وضو نماز سے پہلے لازمی ہے، لیکن وضو کیوں کیا جاتا ہے کہ ہمارا جسم پاک ہو. ہمارے جو ظاہری اعضاء ہیں جن پہ مٹی گرد وغیرہ لگتی ہے، پیروں پہ لگتی ہے، ہاتھوں پہ لگتی ہے، چہرے پہ لگتی ہے، بالوں پہ لگتی ہے. کلی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ منہ سے اگر کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی ہے تو وہ اس کی صفائی ہو جائے. ہم ناک کی صفائی اس لیے کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں اس لیے تاکہ اگر کوئی چیز غلط سونگ بھی لی ہے یا کچھ تو وہ بھی، ناک کی بھی صفائی ہو جائے اور زبان کی بھی صفائی ہو جائے، منہ کی بھی صفائی ہو جائے، چہرے کی صفائی ہو جائے، سر کی صفائی ہو جائے، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے، پیروں کی صفائی ہو جائے. جو ہماری ظاہری چیزیں ہیں ان کی جناب صفائی ہو جائے. باقی تو ہمارے جناب کپڑا پہنا ہوا ہے وہ تو تقریباً صاف ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے. یہ تو ظاہر پاک کیا، اندر پاک کیسے ہوگا؟ ہمارے اندر میں غلاظتیں نہیں ہیں. وہ ابلیس جو یہاں بیٹھا ہے نفس میں، وہ آگ کی مخلوق جو ہمارے اندر بیٹھی ہے، نماز تو نور ہے، کسی کے نام کی ضربیں لگا کے نور پیدا کرنا، لیکن اندر تو آگ بھری ہوئی ہے. اور ابلیس نے زنار کے 1,80,000 جالے بن رکھے ہیں، حسد کے، بغض کے، عداوت کے، بہت ساری چیزیں ہیں، بددیانتی کے، غیبت کے، دھوکے کے، فریب کے، غیظ کے، غضب کے، غصب کرنے کے، مطلب کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اندر میں ہیں. غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، اندر پاک کیسے ہو؟ تو جیسے نماز سے پہلے جسم پاک کرنا لازمی ہے، اسی طرح اپنا اندر پاک کرنا لازمی ہے. اندر آپ کا پاک ہوگا تو نماز آپ کی ہوگی. اب
ایک اور چیز ہے، نماز میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کے لیے حکم یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے یا چھوئے، الا المطہرون، سوائے ان لوگوں کے جو پاک ہیں۔ اب اس کا نارمل ترجمہ تو یہی ظاہری پاکیزگی سے کیا جاتا ہے، چلے مان لیں ٹھیک ہے، آپ کا ہی ترجمہ درست صحیح، ظاہری پاکیزگی لے لی، اب قرآن کو چھو لیا، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اندر اگر پاکیزگی ہے تو قرآن اترے گا نہیں، کیونکہ بغیر پاک ہوئے تو اس کو چھو نہیں سکتے، آپ کا اندر نہیں چھو سکے گا قرآن کو۔ آپ کی زبان، آپ نے وضو کیا، آپ کی زبان دھل گئی، صاف ہو گئی، پاک ہو گئی، اب آپ قرآن پڑھتے رہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھتے رہو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھتے رہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پڑھتے رہو جہاں سے دل ہے قرآن پڑھتے رہو۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو، ہمارا اندر پاک نہیں ہوا تو اندر تو قرآن اترے گا نہیں۔ اور اندر پاک کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے اسم کی چوٹیں لگائیں، ضربیں لگائیں، دل کے اوپر 1,80,000 زنار کے جالوں کو جلا ڈالیں، دل سے جب نور نکلے گا، زبان کا نور، دل کا نور جب ملے گا، پھر وہ باقی سینے میں وہ نور اپنا گردش کرے گا۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے، ڈاکٹر لوگوں کے پاس ہم جب کسی پیشنٹ کو لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر لوگ ایک چمٹا لگاتے ہیں، یہاں ایک چمٹا لگاتے ہیں، چمٹا لگا کے کیا چیک کرتے ہیں؟ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے بلڈ میں آکسیجن سرکولیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، وہ کس لیول پہ ہے۔ تو ہمارے خون کو گردش دل دیتا ہے، سائنس یہی کہتی ہے نا کہ یہ پمپنگ مشین ہے، پمپنگ مشین، یہ پورے جسم میں خون کو سرکولیٹ کرنے کے لیے یہ پمپ کرتا ہے، بلڈ پھر خون پھر پورے جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے، اور خون کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آکسیجن بھی سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اب جب آکسیجن سرکولیٹ ہو سکتا ہے تو اس طرح ایک اور جگہ پہ بھی حدیث ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اب بات کو سمجھتے جائیں، رگوں میں خون دوڑتا ہے، خون کے ساتھ ساتھ آکسیجن دوڑتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ شیطان بھی دوڑتا ہے۔ اب اتنی بات تو سمجھ آ گئی، خون کا دوڑنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کے ساتھ یہ جو ڈاکٹر لوگ چمٹی لگا کے چیک کرتے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب شیطان کا جسم میں نسوں کے ساتھ خون میں اس طرح گردش کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہم نے یہ بھی مان لیا۔ لیکن ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خون میں نور بھی دوڑتا ہے، نور بھی پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ وہ جب دل میں نور اترے گا تو یہ پمپنگ مشین جب پمپ کرے گی تو خون کے ساتھ جہاں جہاں بھی وہ شیطان دوڑ رہا ہے وہ نور آہستہ آہستہ اس آگ کو بھگائے گا، اس کو بجھائے گا، اس کو مٹائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ پورے جسم سے
خون کے ساتھ ساتھ آکسیجن جو دوڑ رہی ہے، اس کے ساتھ جو شیطان دوڑ رہا تھا وہ جیسے جیسے دوڑ کے یہاں پہنچے گا، یہاں نور ہے وہ اس کو مارتا جائے گا، دوڑ کے یہاں پہنچے گا اس کو مارے گا، جیسے جیسے خون دوڑ کے یہاں پہنچے گا، یہاں نور ہے وہ اس کو جلاتا جائے گا، ختم کرتا جائے گا، مارتا جائے گا، بجھاتا جائے گا، تو یہاں سے پھر آگے نور سرکولیٹ ہوتا جائے گا، یہ نور سرکولیٹ ہوتا جائے گا پورے جسم میں، اب پورے نس نس میں آپ کا نور دوڑ رہا ہے، آپ کا اندر جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو گیا، آپ کے ذکر کرنے سے آپ کا اندر پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا اندر پاک ہو گیا ہے، اب قرآن آپ کے اندر اترے گا، اب آپ پاک ہو گئے، اب آپ نماز میں چلے جائیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم نمازی کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر میں نماز نہیں اتر رہی، ہمارے اندر میں قرآن نہیں اتر رہا۔ جب ہمارے اندر میں قرآن اترے گا، ہمارے جسم میں قرآن اترے گا، ہماری نس نس میں قرآن اترے گا، ہماری نس نس میں نماز جب دوڑے گی تو پھر ہمارا دل کیسے باہر لگے گا؟ ہمارا دل باہر لگے گا سوائے نماز کے، ہمارا دل ہی نہیں لگے گا۔ اب تو نس نس میں شیطان دوڑ رہا ہے، اس لیے دنیا میں دل لگا ہوا، مسجد جانے کو دل نہیں کرتا، مصلی پہ جانے کو دل نہیں کرتا، سجدے میں جانے کو دل نہیں کرتا، اس لیے کہ شیطان دوڑ رہا ہے، ہم دنیا میں دوڑ رہے ہیں۔ اب جب یہاں رحمان دوڑے گا، نور دوڑے گا، تو ہم پھر اللہ کے حضور میں حاضری میں دوڑیں گے، پھر اس کے سوا دل نہیں لگے گا، پھر ہم چاہے کام کچھ بھی کریں ہمارا دل وہی لگا رہے گا۔ یہ ہے نماز قائم کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اسی کے لیے قرآن پاک نے فرمایا، قرآن پاک نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو، پورا قرآن کھول کے مجھے بتا دیں، اگر کہیں لکھا ہے نماز پڑھنے کے لیے مجھے بتا دیں، میں بھی نماز پڑھنے کی بات۔ یہ جو ظاہری نماز ہے یہ نماز کی صرف ایک صورت ہے، یہ صرف ایک شکل ہے نماز کی، یہ نماز ادا کرنا ہوتی ہے، پڑھنا نہیں ہوتی ہے۔ یہ جتنے مسجد میں جاتے ہیں یہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں کہتے اس کو۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو نماز میں نیت کرنے اور پیشمان کے پاس جب مصلی پہ جانے کی ضرورت نہیں، کتاب اٹھائے نماز کی، اٹھا کے بیٹھ جائیں اور یوں پڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ نے نماز پڑھ لی، پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھ رہے ہیں، یہ نماز آپ نے پڑھ لی۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز ادا کرنا اور چیز ہے۔ ہم یہ جو جس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا، یہ ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کر رہے ہوتے۔ نماز قائم تب ہوگی جب ہمارے اندر نور اترے گا، وہ نور پھر دل سے ہماری نس نس میں، ہمارے خون کے ساتھ پورے وجود میں گردش کرے گا۔ جب وہ نور گردش کر رہا ہوگا اور پھر ہم نماز میں جائیں گے تو وہ تلاوت کریں گے، وہ سجدے کریں گے، وہ رکوع کریں گے، تو اس کا نور ہمارے دل تک، دل سے پھر نس نس میں پورے وجود میں دوڑے گا، تو نماز ہمارے وجود میں قائم۔ بلڈ تو سرکولیٹ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ نور سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ نور کیا ہے؟ ذکر سے آیا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ ان الصلاۃ لذکری، نماز میرا ذکر ہے، نماز قائم ہو گئی۔ یہی نماز قائم کرنے کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ذکر کریں، ذکر کریں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رکھیں، اپنے زبانوں کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ زمانے کے مفسدات آپ کی زبان سے ہٹ جائیں گے، اچھے اور خوبصورت کلمات آپ کی زبان پہ آئیں گے، محبت اور شیرینی والے کلمات آپ کی زبان پہ آئیں گے، امن اور سلامتی والے کلمات آپ کی زبان پہ آئیں گے، بھائی چارے اور اخوت والے کلمات آپ کی زبان پہ آئیں گے، اور آپ کی زبان پہ اللہ کے ذکر سے وہ نور جو ہے، آپ کی گفتگو سے نور نکلے گا، آپ کی سوچوں میں نور جائے گا، آپ کے دل میں نور جائے گا، آپ کے وجود میں نور جائے گا، آپ کا پورا سینہ روشن ہو جائے گا، آپ نور سے منور ہو جائیں گے، پھر آپ کی ذات حقیقی عبد بن جائے گی، آپ کی ذات پھر حضور کے عشق کے علاوہ کچھ کسی اور چیز کی طرف سوچے گی بھی نہیں، وہ پھر اللہ کی حاضری کے علاوہ کوئی کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرے گی، اور پھر وہی تو آپ کی نماز قائم ہوتی ہے، وہیں سے آپ کی نماز قائم ہوتی ہے۔
وہیں سے آپ کی نماز قائم ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ ذکر ہے کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔